امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 620 ہجری کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا 40 نیکوکار انسان تھے اپنے دور کے، نیک صالح متقی صوفیاء کرام میں سے تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ پر پہنچے دین پھیلانے کے لیے۔ اب یہ دن بھر دعوت و تبلیغ دیتے، لوگوں کو دین کا راستہ دکھاتے، اور پھر یہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن گزرا، ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ دوسرا دن گزرا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ جو شیخ تھے انہوں نے کہا ایک ساتھی جائے اور کچھ محنت مزدوری کر کے لائے، اور باقی ساتھی اسی طرح ذکر و اذکار اور اس میں مشغول رہے۔ اب جس ساتھی کو انہوں نے بھیجا وہ باہر نکلا، تلاش کرتا رہا، لیکن کوئی اسے نیا شہر تھا، کوئی روزگار نہ ملا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک عیسائی شخص ہے اور اس کی دکان ہے طب کی، اور اس کے پاس لوگوں کی بڑی رش ہے، لوگ بیٹھے ہیں، لائن لگائی ہے، اور وہ طبیب جو ہے سب کو دوا دے رہا ہے۔ یہ بھی لائن میں بیٹھ گیا، وہ سب کو دوا دیتے رہے۔ جب اس کا نمبر آیا، اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا بیماری ہے؟ اس نے ہاتھ اپنا آگے کر دیا۔ طبیب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، پہچان لیا، کہا اس کو بیماری کوئی نہیں ہے، یہ 3 دن سے بھوکا ہے، اس نے کھایا کچھ۔ اصل طبیب تو وہ تھے جو نبض دیکھ کر بتاتے۔ آج تو ہم ڈاکٹر کو سارا کچھ بتا دیتے ہیں، پھر بھی وہ مرض کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ طبیب تھے جو نبض دیکھ کر بتا دیتے کہ اسے بیماری یہ ہے۔ تو اس نے اپنے خادم کو 3 رتل دیے، کہا ایک رتل کا اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، ایک رتل کا اس کے لیے حلوہ لے کر آؤ، ایک رتل کا اس کے لیے گوشت بھنا ہوا لے کر آؤ۔ اب وہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہے۔ اب وہ جب کھانا لے کر آئے اس کے سامنے رکھا، اس عیسائی نے کہا کھانا کھائیے۔ اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ میرے ساتھ 39 آدمی اور بھی ہیں، میں 40واں ہوں، اور میرے شیخ بھی ہیں، سب نے کھانا نہیں کھایا، سب کی حالت اسی طرح جیسے میری حالت ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہو تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان سب کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، کامل طور پر تم توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری لغزشوں کو درگزر کرے گا، اور وہ اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو وہ اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا اور وہ ایمان کا نور ان کی دائیں طرف بھی ہوگا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، یقیناً میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں 100 رحمتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جس میں سے اللہ نے 99 رحمتوں کو اپنے لیے رکھا، ایک رحمت اللہ نے ساری مخلوق کو دی ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں پہ رحم کر رہے ہیں، انسان بھی اپنے بچوں پہ رحم کر رہا ہے، شفقت سے پیش آ رہا ہے، تو وہ ایک رحمت ہے جس کا اظہار ساری کائنات میں ہو رہا ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں اپنے لیے رکھی ہیں، اور اللہ ان 99 رحمتوں کا اظہار فرمائے گا قیامت کے دن ایمان والوں پر، یعنی اللہ اس دن ایمان والوں کی بخشش کرے گا، مغفرت کرے گا۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی وسعت رحمت اور اللہ کی خلق خدا پر شفقت۔ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، کتنی محبت سے خطاب کیا، یا عبادی الذین، وہ میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ذنوب کے بعد جمیعا کا لفظ آیا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کے 190 مقامات پر ہم سب کو خطاب کیا، اس میں سب سے آخری مقام یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ سب سے آخری مقام ہے جس میں اللہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو تم توبہ کرو، رجوع کرو اپنے اللہ کی طرف۔ کسی چیز کو عموماً آخر میں اسے بیان کیا جاتا ہے جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے اگر جلسہ ہو مہمان خصوصی کو آخر میں بیان دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ تھا، اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا
بھیجا، یہ آپ کی عظمت شان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے ہم سب کو جو خطاب فرمایا، اس میں سب سے آخر میں جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرو۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری لغزشوں سے اللہ درگزر کرے گا اور اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا۔ آگے فرمایا کہ اس دن اللہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ ایمان والوں کو اور اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا۔ دنیا کی رسوائی رسوائی نہیں ہے، آخرت کی رسوائی رسوائی ہے۔ دنیا میں تو انسان رسوا ہوتا ہے چند آدمیوں کے سامنے، 400 500 1000 کے سامنے رسوا ہوگا۔ آخرت کی رسوائی جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ، سلف، اولیاء، کتب، مفسرین، محدثین، علماء، محققین، ساری کائنات کے سارے لوگوں کے سامنے، سب سے بڑھ کر رب العالمین کے سامنے اس دن کی رسوائی رسوائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو، ایمان والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑے گا، ان کا نور ان کے دائیں طرف بھی دوڑے گا۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما کہ یہ روشنی بجھ نہ جائے، اور یہ نور کو اللہ مکمل فرمائے گا، پل صراط سے اللہ پار کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا ان آیات میں جو اللہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور جس بات کا حکم ہے وہ اللہ کی ہے وسعت رحمت۔ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آئے، آپ نے چند لوگوں کو دیکھا، ایک خاتون کو بھی دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ بتایا گیا جی یہ سب مسلمان ہیں۔ آپ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ خاتون ہانڈی کے نیچے آگ لگا رہی تھی، سالن پکانے کے لیے تندور میں آگ لگا رہی تھی۔ تو جیسے ہی وہ آگ کے شعلے اوپر کی طرف اٹھتے تو وہ خاتون اپنے بچے کو پیچھے کرتی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی شعلہ آگے بڑھے اور میرا بچہ آگ کے شعلے میں لپٹ نہ جائے۔ پھر آگ کا شعلہ اوپر آتا، وہ بچے کو پیچھے کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہے کہ جو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ یہ خاتون بھی پھر حضور کے قریب آئی، یہ حضور کو پہچانتی نہیں تھی شکل سے، آپ کا تعارف تو سنا تھا۔ اس نے پوچھا کیا آپ ہی اللہ کے پیغمبر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اس موقع پر یہ سوال کیا جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، کیا اللہ اپنے بندے کو آگ میں ڈالے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ان اللہ لا يعذب من عباده الا المار والمتمرد الذي يتمرد على اللہ۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا مگر وہی جو سرکش ہو، سرکشی میں بہت آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا بھی انکار کر دے تو پھر اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا۔ یعنی اللہ اسے عذاب دے گا جو سرکش ہو، اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا، اللہ کی توحید نبی کی رسالت کا اس نے انکار کر دیا، اللہ اسے ڈالے گا، باقی کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اللہ رب العزت کی وسعت رحمت کو آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، زندگی بھر اس سے بہت سے گناہ ہوئے۔ اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے جسم کو جلا دینا اور پھر اس کی راکھ بنا دینا اور راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا، جو راکھ بچ جائے اسے سمندر میں ڈال دینا۔
اولاد نے اسی طرح کیا باپ کے انتقال کے بعد، باپ کی لاش کو آگ لگا دی اور پھر اس کی راکھ بنا کر کچھ سمندروں میں بہا دی اور کچھ راکھ کو انہوں نے ہواؤں میں بکھیر دیا۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس ساری راکھ کو جمع کر کے اس کو دوبارہ انسان بنایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس بندے نے کہا اے اللہ صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا، تو بھی جانتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ بہت ہوئے تھے، میں نے کہا کس طرح میں اللہ کا سامنا کروں گا، زندگی گناہوں میں گزری تھی، یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے معاف فرما دیا۔ یعنی اندازہ کریں زندگی گناہوں میں گزری، لیکن اللہ رب العزت کی وسعت رحمت کتنی ہے کہ اس شخص کو بھی اندازہ تھا کہ میرے لیے تو جہنم ہے، اللہ رب العزت نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اس لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، انسان سے جو خطا ہو جائے وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع فرمائے، اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وسعت رحمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی اللہ کی مخلوق پر بھی شفقت کرے، اللہ اس وجہ سے بھی انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک فاحشہ عورت زندگی اس کے گناہوں میں گزری، ایک راستے سے گزر رہی تھی، ایک کنویں کے قریب ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ اس فاحشہ عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، نیچے ڈال کر پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت ایک بہانہ دیکھتا ہے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا، اس لیے جب انسان صدق دل سے رجوع کرتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں 99 قتل کی، قتل کرنے کے بعد پھر اسے توبہ کا خیال آتا ہے اور ایک راہب کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرا گناہ معاف نہیں ہے، تو وہ اسے بھی قتل کر دیتا۔ 100 قتل پورے ہونے کے بعد پھر کسی سے پوچھتا ہے تو وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ عالم کی طرف کہ اس سے جا کر پوچھو۔ اس عالم کے پاس پہنچتا ہے کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، تم فوراً توبہ کرو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، اپنی زندگی اولیاء کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ گزارو تاکہ آئندہ تم سے یہ گناہ نہ ہو۔ اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے لگا، چلتے چلتے راستے میں انتقال ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کے لیے تو سزا جہنم کی ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس نے صدق دل سے توبہ کی ہے اور اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپس میں تکرار ہونے لگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو کہ کتنی سفر مسافت اس کی باقی ہے اور کتنی مسافت یہ طے کر کے آیا ہے۔ اگر مسافت کم باقی ہے تو پھر تو اہل جنت میں سے ہے، اور اگر مسافت زیادہ باقی ہے پھر اہل جہنم میں سے ہے۔ ادھر اللہ نے ایک روایت میں آتا ہے زمین کو بھی حکم دیا کہ جس بستی کی طرف وہ شخص جا رہا تھا وہ زمین بھی سکڑ گئی اور اس طرف کی زمین اور پھیل گئی۔ تو جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے والی جو زمین تھی اس کا فاصلہ کم تھا، جو طے کر کے آیا اس کا فاصلہ زیادہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اب فرشتے اس کی روح کو لے کر گئے اور جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اس واقعے میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت انسان کے لیے بڑی وسیع ہے، اس لیے انسان سے جو خطا ہو وہ رجوع اللہ کی طرف کرے۔ امام غزالی رحمہ اللہ متوفی 505 ہجری نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص ایک خاتون کے پیچھے جا رہا تھا، خاتون آگے آگے تھی اور یہ پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے معاذ اللہ اسے گناہ کی دعوت دینا چاہی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کبھی یہ فعل نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی بھی گناہ کے کام کی طرف آگے نہ بڑھنا۔ اس نے جب یہ جملہ سنا تو پیچھے ہٹ گیا، کہا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ واپس جانے لگا، راستے میں دھوپ بہت زیادہ تھی، اتنے میں اس دور کے پیغمبر کا ایک قاصد گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، پیغمبر کا قاصد ہے۔ تو اس نے کہا تم دعا کرو، نیک ہو کہ اللہ تعالی ہم پر سایہ کر دے، گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ سفر سارا بیابان اور جنگل کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔
اس نے دعا کی، اس نے آمین کہی تو اللہ نے بادل کا ان پر سایہ کر دیا۔ اب جب بادل کا سایہ ہوا یہ دونوں چلتے رہے ایک جگہ تک پہنچ کر جہاں سے انہوں نے جدا ہونا تھا، ایک نے ایک راستے کی طرف، دوسرے نے دوسرے راستے کی طرف، تو کیا دیکھا کہ وہ بادل اس گناہگار آدمی پر جانے لگا اور جو قاصد تھا اس پر وہ بادل نہیں تھا۔ اس قاصد نے اس سے کہا تو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن یہ بادل تو تیرے اوپر سایہ کر رہا ہے، مجھ سے ہٹ گیا۔ اس شخص نے ندامت کے آنسو بہا کر کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، زندگی گناہ میں گزری تھی، آج بھی گناہ کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن جب اس لڑکی نے کہا تو میں پیچھے ہٹا اور میں نے صدق دل سے توبہ کی۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بادل کا سایہ اس پر مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے اللہ رب العزت ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا، غفرت لک لا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی وسعت رحمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، اس لیے انسان ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ایک شخص 20 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر اس کے بعد 20 سال اس کے گناہوں میں گزر گئے، 40 سال عمر ہو گئی۔ ایک دن آئینہ دیکھ رہا تھا، آئینے میں دیکھا تو داڑھی میں ایک بال سفید نظر آیا۔ اب اپنے آپ کو کہنے لگا کہ 20 سال تو نیکی میں گزارے تھے، 20 سال گناہوں میں گزار دیے، معلوم نہیں اب اگر میں پلٹوں گا اللہ میرے گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ شخص رات کو سویا تو ایک آواز تھی کہ تو 20 سال تک ہماری طرف آیا، تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تجھ سے محبت کی، 20 سال تو نے نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اب تو پلٹ کر آئے گا تو ہم تیرے ساتھ اسی طرح محبت کریں گے جس طرح پہلے 20 سالوں میں ہم نے تجھ سے محبت کی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور وسعت انسان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ایک بہانہ دیکھ کر انسان کی مغفرت فرما دی۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 620 ہجری کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا 40 نیکوکار انسان تھے اپنے دور کے، نیک صالح متقی صوفیاء کرام میں سے تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ پر پہنچے دین پھیلانے کے لیے۔ اب یہ دن بھر دعوت و تبلیغ دیتے، لوگوں کو دین کا راستہ دکھاتے، اور پھر یہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک دن گزرا ان کے پاس کچھ نہ تھا، دوسرا دن گزرا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ جو شیخ تھے انہوں نے کہا ایک ساتھی جائے اور کچھ محنت مزدوری کر کے لائے اور باقی ساتھی اسی طرح ذکر و اذکار اور اس میں مشغول رہے۔ اب جس ساتھی کو انہوں نے بھیجا وہ باہر نکلا، تلاش کرتا رہا لیکن کوئی اسے نیا شہر تھا، کوئی روزگار نہ ملا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک عیسائی شخص ہے اور اس کی دکان ہے طب کی، اور اس کے پاس لوگوں کی بڑی رش ہے، لوگ بیٹھے ہیں، لائن لگائی ہے، اور وہ طبیب جو ہے سب کو دوا دے رہا ہے۔ یہ بھی لائن میں بیٹھ گیا، وہ سب کو دوا دیتے رہے۔ جب اس کا نمبر آیا اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا بیماری؟ اس نے ہاتھ اپنا آگے کر دیا۔ طبیب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، پہچان لیا، کہا اس کو بیماری کوئی نہیں ہے، یہ 3 دن سے بھوکا ہے، اس نے کھایا کچھ۔ اصل طبیب تو وہ تھے جو نبض دیکھ کر بتاتے، آج تو ہم ڈاکٹر کو سارا کچھ بتا دیتے ہیں پھر بھی وہ مرض کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ طبیب تھے جو نبض دیکھ کر بتا دیتے کہ اسے بیماری یہ ہے۔ تو اس نے اپنے خادم کو 3 رتل دیے، کہا ایک رتل کا اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، ایک رتل کا اس کے لیے حلوہ لے کر آؤ، ایک رتل کا اس کے لیے گوشت بھنا ہوا لے کر آؤ۔ اب وہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہے۔ اب وہ جب کھانا لے کر آئے اس کے سامنے رکھا، اس عیسائی نے کہا کھانا کھائیے۔ اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میرے ساتھ 39 آدمی اور بھی ہیں، میں 40واں ہوں، اور میرے شیخ بھی ہیں، سب نے کھانا نہیں کھایا، سب کی حالت اسی طرح جیسے میری حالت ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہو تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان سب
سب کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ اپنے خادم کو حکم دیا کہ سب کے لیے اسی طرح کھانا بھی لاؤ، بنا ہوا گوشت بھی لاؤ اور میٹھا بھی لے کر آؤ۔ خادم گیا، بہت سارے آدمی ساتھ، 40 آدمیوں کا کھانا لے کر آیا۔ اس عیسائی نے کہا جا کر یہ کھانا لے کر جاؤ۔ اب یہ شخص جب کھانا لے کر جانے لگا، اس کے خدام اس کے ساتھ تھے، اس عیسائی کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو میں بھی دیکھتا ہوں واقعی وہ 40 افراد ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو کون ہے، کہیں اس نے جھوٹ تو نہیں بولا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ بھی چھپ کر پیچھے سے جانے لگا۔ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں چلتے چلتے یہ اسی گھر پہ پہنچ گیا۔ اب وہ لوگ اندر گئے، دسترخوان بچھا ہے، سارے آ کر بیٹھ گئے۔ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو شیخ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں ایک عیسائی طبیب کی دکان پہ گیا تھا، اس نے میری نبض دیکھی تو وہ سمجھ گیا، اس نے کھانا منگوایا، میں نے آپ کا تذکرہ کیا تو اس نے سب کے لیے منگوا دیا۔ اس شیخ نے اپنے سب ساتھیوں سے کہا دیکھیں اس نے ہم سب پر احسان کیا، وہ ہمیں جانتا نہیں ہے، اس کا مذہب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، لیکن اس نے ہم سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس کا ہم پر احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ دعا کرو اللہ اسے جہنم سے نجات دے اور ہدایت کی توفیق دے۔ سب کے سب 40 نے ہاتھ اٹھائے۔ شیخ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس نے تیرے بندوں کے لیے رزق کا انتظام کیا تو ہر چیز پر قادر ہے مولا، اس کا بدلہ یہ ہم چاہتے ہیں تو اسے ہدایت عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما۔ وہ شخص یہ بات گھر کے باہر سن رہا تھا، اس کے دل پر بات لگی، 3 دن سے بھوکے ہیں لیکن یہ لوگ کھانے پہ ٹوٹے نہیں، کھانا انہوں نے شروع نہیں کیا۔ میرے ایمان اور ہدایت کے لیے دعا انہوں نے پہلے کی، اندر داخل ہوئے، اپنی زنار کو توڑا، اسی وقت کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لیے جو کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جس کام کی بنیاد اخلاص ہوتی ہے اللہ اس کام کا صلہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، زندگی اس کے گناہوں میں گزری لیکن نیک لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا، اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، نیک لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کی توفیق دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، علماء نے لکھا ان کی ہدایت کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہی لباس پہنا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے پہنا تھا۔ تو جب وہ مقابلے میں آئے اللہ نے سب کو ایمان کی توفیق دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا تھا یا اللہ تو نے ان کو ہدایت کی توفیق کیسے دی؟ فرمایا موسیٰ انہوں نے تیری مشابہت اختیار کی، تیری طرح انہوں نے لباس پہنا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا، جو تیری مشابہت کرے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں۔ جو پیغمبر کی مشابہت کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے لباس نبی کی طرح اختیار کریں، چہرہ پیغمبر کی طرح بنائیں، سنتیں حضور کی اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے زیادہ کوئی چہرہ محبوب ہوتا تو اللہ رب العزت وہ بنا دیتا، لیکن آپ کو اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو جس سانچے میں بنایا سب سے خوبصورت بنایا، اور نبی کی سنت یہ ہے واجب عمل، بلکہ علماء نے لکھا وہ چہرے پہ داڑھی رکھنا۔ نبی کا ایک لباس ہے، ہم اس لباس کو اختیار کریں۔ دیکھیں اگر ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور اسکول کی وردی نہیں پہنتا اسے فوراً باہر نکال دیا جاتا ہے تو انہیں وردی کیوں نہیں پہنی؟ ایک آدمی پولیس میں ہے، فوج میں ہے، اگر وردی پہن کر نہ آئے پوچھا جاتا ہے تو انہیں وردی کیوں نہیں پہنی؟ خدا نہ کرے اگر وہ دشمن کی وردی پہن لے، اللہ نہ کرے پاکستان کا فوجی ہو وردی انڈیا کی پہن لے، فوراً اس کے خلاف FIR کٹے گی، حکم جاری ہوگا دشمن کی وردی کیوں پہنی؟ ہم نے تو ساری زندگی لباس دشمن کا پہنا، ہم نے تو زندگی بھر چہرہ دشمن کی طرح اپنایا، وضاقتہ غیروں کی طرح اپنائی، اپنے گھر کی زندگی اور معاشرت کو غیروں کی طرح رکھا، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو لباس اداکاروں کی طرح پہنایا۔ کوئی طرز زندگی تو نبی کی طرح اختیار کریں کہ ہمارے پاس کم از کم یہ ایک سہارا ہو کہ عمل کوئی نہیں لیکن اے اللہ کے رسول ہم نے مشابہت تیری اختیار کی، عمل کوئی ہمارے پاس نہیں لیکن وضاقتہ تیری طرح اختیار کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کی رحمت اور وسعت بہت زیادہ۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے آئے ایک جگہ پر سمندر کے درمیان، کشتی میں ایک تختہ ٹوٹ گیا، پانی کشتی میں آیا، بہت سے ساتھی پانی میں ڈوب گئے، کچھ باقی رہ گئے، ان میں یہ بھی باقی رہ گئے اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے۔ اب یہ ان تختوں پر تھے، پانی کو ہاتھوں سے ہلاتے ہلاتے ایک جزیرے پر پہنچے۔ کہتے ہیں جزیرے میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے
اور وہ بت کی عبادت کر رہا ہے. اس نے اپنے لیے ایک بت بنایا ہے, اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, کبھی اسے چومتا ہے, کبھی اس کے سامنے جھکتا ہے. عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے اسے دعوت دی کہ تم کیوں اس کے سامنے جھک رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا رب ہے. کہا رب یہ نہیں, کہا رب رب العالمین ہے. اس نے پوچھا رب العالمین کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, ساری کائنات کا یہ سارا نظام بنایا وہ اللہ ہے. اس نے پوچھا تمہیں اس اللہ کا پتہ کیسے چلا؟ عبد الواحد بن زید نے کہا ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ کائنات کا بنانے والا ایک خالق ہے, اس نے ہمیں ساری شریعت احکامات کا پتہ بتایا. اس غیر مسلم ہندو نے پوچھا تمہارا وہ پیغمبر کہاں ہے؟ کہا دین پہنچانے کے بعد وہ پیغمبر دنیا سے پردہ فرما چکا. کہا جو پیغمبر آیا تھا وہ کوئی نشانی لے کر آیا ہے؟ کہا ہاں وہ نشانی لے کر آیا, وہ نشانی قرآن کریم ہے. کہا آپ نے پیغمبر کی نشانی پڑھ کر تو سناؤ. انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کریم پڑھتے رہے اور وہ ہندو کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. قرآن کریم کی سورت مکمل ہوئی. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہوتا ہوں. اسی وقت مسلمان ہو. اللہ رب العزت نے تاثیر تو قرآن میں رکھی تھی, لیکن آج کا نادان کہتا ہے کہ مجھے سکون ملتا ہے گانے سننے. سکون تھا رب کے کلام میں, لیکن گناہ کر کر کے دل پر ایسا زنگ لگ گیا کہ اب قرآن کی تلاوت کا اثر نہیں ہو رہا. یہ ہمارا قصور ہے, تلاوت کا نہیں. قرآن میں وہ تاثیر آج بھی ہے جو 1400 سال پہلے تھی. جس قرآن کو سن کر حضرت عمر جیسا انسان ایمان لایا, عثمان ابن مظعون ایمان لائے, جنات کی جماعت جسے سن کر ایمان لائی, جبیر ابن مطعم جسے سن کر ایمان لائے, اس قرآن کی تاثیر آج بھی باقی. تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو وہ ہندو مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا مجھے بھی ذرا شریعت کے احکامات سکھاؤ. انہوں نے اسے نماز کا طریقہ, وضو کے احکامات سکھائے. کہتے ہیں اگلی نماز کا وقت ہو گیا, اسی جزیرے میں ہم نے وضو کیا, اس نے بھی وضو کیا. ہم نے جیسے نماز پڑھی اس نے بھی نماز پڑھی. جب رات کا اندھیرا ہو گیا ہم لوگ سونے لگے. اس ہندو نے کہا کہ کیا تم لوگ عبادت نہیں کرتے ہو؟ تمہارا رب رات کو سوتا ہے یا جاگتا ہے؟ انہوں نے آیت الکرسی کی آیت پڑھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی ذات وہ ہے جو حی ہے, قیوم ہے, وہ اونگ سے بھی پاک ہے, نیند سے بھی پاک ہے. اس غیر مسلم نے کہا جب تمہارا رب نہیں سوتا تم کیوں سوتے؟ جب تیرا رب جاگتا ہے تو تم بھی رات کو جاگو, عبادت کرو. یہ کیا بات ہے؟ آقا جاگ رہا ہے اور غلام سویا ہوا ہے. مالک جاگ رہا ہے, نوکر آرام کر رہا ہے. کہتے ہیں ہم تو پھر بھی آنکھ لگی سو گئی, لیکن اس غیر مسلم کو دیکھا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. عبد الواحد بن زید کہتے ہیں پھر ہم نے سفر کیا, ایک علاقے میں پہنچے, 3 دن ہمارے گزر چکے تھے. اب ہم اس کو راستے میں شریعت کے احکامات بتاتے رہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا اس کو کچھ خرچہ دے دیتے ہیں, اس کے پاس تو خرچہ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کچھ پیسے آپس میں جمع کیے اور اس غیر مسلم کو دیے جو ابھی مسلمان ہوا. کہا یہ تمہارے لیے خرچہ. اس نے وہ پیسے واپس کر دیے. اس نے کہا ساری زندگی بت کو سجدہ کرتا رہا, وہ رب کھلاتا رہا, آج رب العالمین کو سجدہ کیا ہے, وہ بھوکا رکھے گا. زندگی کے 60 سال بت کے سامنے سجدہ کیا, اس رب نے رزق بند نہیں کیا. آج خالق کائنات کے سامنے جھکوں گا, وہ اللہ رزق بند کر دے گا. کہ عبد الواحد تیرا اللہ کی ذات پر ایمان کیوں کمزور ہے؟ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا, ایمان کی باتیں تو حقیقت میں اسے سمجھ آئیں, زبان پر تو ہماری ہیں, دل میں اس کی اتری ہے. اب کہتے ہیں 3 دن گزر گئے, چوتھا دن آیا. ابھی آخری وقت تھا, اس کی بیماری کا مرض الموت شروع ہو گیا. ہم اس کے قریب بیٹھے ہیں. عبد الواحد کہتے میری آنکھ لگ گئی. میں نے کیا خواب دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور ایک تخت پہ ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی, اس کے دائیں بائیں غلام ہیں, اس کے ارد گرد نوکر چاکر ہیں. تو وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرا یہ شوہر کب میرے قریب آئے گا, میں اس کے لیے بے قرار ہوں, یہ کب میرے قریب آئے گا. کہتے اس نے جو یہ کہا تو میری آنکھ کھل گئی. تو میں جیسے ہی اٹھا اور اس کے پاس گیا تو اس کا انتقال ہو چکا. کہتے ہم نے اسے دفنایا. دفنانے کے بعد رات کو جب میں سویا میں نے خواب دیکھا, وہی تخت جو میں نے پہلے دیکھا تھا, وہی تخت, وہی جنت کا منظر, وہی نہایت خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی, اور اس کے قریب میں یہی انسان بیٹھا ہوا ہے. اور اس کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت ہے, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. آج فرشتے استقبال کے لیے داخل ہو رہے ہیں, ہر دروازے سے فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں سلام علیکم, سلام ہو تم پر, سلامتی ہو تم پر, جو تم نے زندگی گزاری ہے, تم نے بہترین زندگی گزاری. کہتے میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کیا ایمان ہے, 3 دن پہلے ایمان لایا اور جنت کا حقدار بن گیا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. میں عرض کر رہا تھا
جب انسان صدق دل سے رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت کو ندامت کے آنسو بڑے پسند ہیں. وہ 7 سمندروں کا مالک ہے لیکن آنسو کے 2 قطروں سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ 7 سمندروں کا مالک ہے لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں سے بڑی محبت کرتا ہے. انسان کیسا نادان ہے. رب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں, پھر بھی وہ رب کی نافرمانی کرتا. اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے بیماری آتی ہے, انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. کہاں بیماری سے مقابلہ کر سکتا ہے, کہاں غربت سے مقابلہ کر سکتا ہے, کہاں فقر سے مقابلہ کر سکتا ہے. انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں, رب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, پھر بھی یہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا. لیکن وہ اللہ قادر ہونے کے باوجود پھر بھی انسان کو ڈھیل دیتا. وہ دیکھتا ہے میرا یہ بندہ کب پلٹ کر آئے گا, اور وہ اللہ انسان کے ندامت کی وجہ سے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی کتاب مثنوی, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں اس کی تشریح بھی کی. واقعہ یہ لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس دور کے اندر ایک شخص تھا جس کی ساری زندگی گزری تھی بانسری بجانے میں, گانا گانے. ساری زندگی اس نے گزار دی, گانا گاتا تھا, بانسری بجاتا تھا. جب اس کا بڑھاپا آ گیا, اب بڑھاپا جب آیا تو آواز اس کی بھاری ہو گئی. اب وہ گاتا تو کوئی سننے کے لیے نہ آتا. کانوں کی بینائی, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, کانوں کی شنوائی کمزور ہو گئی, زبان کی گویائی کمزور ہو گئی, معدہ ہضم نہیں کرتا تھا, اس کے لیے اٹھ کر چلنا بڑا دشوار تھا. اب وہ اپنے آپ کو خطاب کرنے لگا, ایک وقت تھا میں گاتا تھا, جمگٹا ہوتا تھا, آج میرا بڑھاپا آ گیا, آج کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن اس شخص نے ندامت کے آنسو بہائے, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کی. اب اپنی موت کے انتظار کے لیے یہ شخص چلا اور مدینہ کے قبرستان پہنچا, اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس آیا. ویران قبر تھی, وہاں بیٹھ گیا, اور بیٹھ کر اس نے اپنا سر جھکایا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ جب تک جوان تھا لوگ مجھے سنتے تھے, آج بڑھاپا آیا سب نے سننا چھوڑ دیا, آج میرے اوپر بھوک تاری ہے, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. ندامت کے آنسو یہ بہاتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. خواب میں ایک آواز آتی ہے, عمر ہمارا ایک نیک بندہ ہے قبرستان میں, اس نے کھانا نہیں کھایا, عمر جا کر اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ. حضرت عمر نیند سے بیدار ہوئے, بیت المال گئے, سامان لیا, کھانا لیا اور لے کر پہنچے. جیسے قبرستان گئے, مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص نے سر جھکایا ہوا تھا. حضرت عمر جیسے قریب پہنچے السلام علیکم کہا, اس نے جو سر اٹھایا تو ڈر گیا کہ حضرت عمر ہیں. حضرت عمر کا درہ اور کوڑا تو مشہور تھا کہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے, شاید آج حضرت عمر مجھ پر کوڑے برسائیں گے. تو اٹھ کے بھاگنے لگا. حضرت عمر نے کہا نہیں, میں خواب میں تھا, مجھے حکم ہوا ہے, تو نے کھانا نہیں کھایا, میں تیرے لیے کھانا لے کر آیا. حضرت عمر جیسا انسان کھانا لے کر آ رہا اس شخص کے لیے جس کی زندگی گناہ میں گزری. حضرت عمر نے اس کے لیے کھانا رکھا. وہ جو شخص بوڑھا تھا وہ اب رونے لگ گیا, اپنے گال مٹی میں ملنے لگا. اے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی, آج پلٹ کر آیا ہوں, لیکن تو کتنی محبت کرنے والا ہے, تو نے خلیفہ وقت کو میرے کھانے کے لیے بھیجا. اس نے اپنی بانسری لی اور توڑ دی, اپنے رخساروں کو مٹی پہ ملا, روتا رہا. اسی روتے ہوئے 2 دن بعد اس کا انتقال. میں عرض کر رہا تھا اللہ کی رحمت بڑی وسیع, اس لیے انسان سے جو گناہ ہو جائے وہ پلٹ کر آئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ماں کیا محبت کرے گی, ایک وقت آتا ہے ماں بھی تنگ ہو جاتی ہے, سگی ماں بھی بددعا دینے شروع کر دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے باپ بھی بددعا دے دیتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے اس طرح نہیں کرتا. اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ کبھی پلٹ کر آ جائے تاکہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا. ایک شخص تھا دینار عیار رحمت اللہ, زندگی لہو لعب اور گناہوں میں گزری. ماں اس کو دعوت دیتی تھی لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آتی. عموماً جوانی کے نشے میں جب انسان ہو تو اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی, تو یہ بھی جوانی میں تھا, نصیحت کی بات قبول نہیں کرتا. ایک دن قبرستان سے گزرا, اس نے دیکھا ایک قبر ٹوٹی ہوئی ہے اور قبر میں ایک ہڈی پڑی ہے, ایک انسان کا ڈھانچہ ہے. اس نے ہاتھ کیا, وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لی, تو جیسے ہاتھ میں لی تو وہ ریزہ ہو. وہ چونکہ بالکل بوسیدہ تھی, اس نے ہاتھ میں لی تو وہ ہڈی بالکل مٹی ہو گئی. تو یہ رونے لگ گیا کہ یہ بھی ہماری طرح انسان تھا, اور کمر کی ہڈی سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے, لیکن آج میں نے لیا ہے تو یہ برادہ بن گئی, معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. گھر لوٹ
لوٹ کر آیا، اپنی والدہ سے کہنے لگا اماں جی جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے بگوڑا ہو اس کی سزا کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اس کی سزا یہ کہ اس کا کھانا بند کر دو، اس کی سزا یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، اسے ترش کھانا دو اور اسے موٹے کپڑے پہنا دو۔ اس نے کہا میں بھی رب سے بھاگا ہوا بگوڑا غلام ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو ترش لباس سخت لباس پہنا، معمولی سا کھانا لیا، ساری رات اٹھی اور عبادت میں گزار گئی۔ ماں جب اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتی تو کہتی بیٹا آرام کر لے، تھوڑا سا آرام کر لے۔ یہ جواب دیتا اماں جی تھوڑی تھکاوٹ کرنے دے، یہ جسم تھکاوٹ کرے، آرام کے لیے تو اللہ نے قبر بنائی، اس جسم کو تھوڑی تھکاوٹ برداشت کرنے دے، اماں جی آرام کے لیے خدا نے قبر بنائی۔ بس یہ عبادت کرتا رہا۔ ماں کہتی ہے میں قریب بیٹھی، مجھے ترس آ جاتا تھا، اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، یہ اتنا روتا تھا اس کا دامن آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، عرب کا شخص تھا، اس کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت آئی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرا رب ضرور بے ضرور تم سے پوچھے گا دنیا میں جو تم عمل کر کے آئے۔ ابھی آیت کو بار بار پڑھتا، تیرا رب پوچھے گا تو نے جس میں زندگی گزاری جو تو نے عمل کیا۔ پڑھتا رہا، تیسری دفعہ آیت پڑھی، چیخ ماری وہی انتقال ہو۔ اس کی والدہ باہر نکلی، آواز دی آؤ لوگو اس کی نماز جنازہ پڑھو، جہنم کے خوف سے جس کا انتقال ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے جس کا انتقال ہو۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں اس کے جنازے میں اتنا مجمع تھا، اتنا مجمع، ہم نے کبھی اتنا مجمع اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کو ندامت کے آنسو بڑے پسند ہیں اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع رحمت ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت معاف بھی فرماتے ہیں، رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق